السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری حدیث شیئر کروں گی، جو میں کچھ دن پہلے سجدے کی فضیلت کے متعلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کے دن اپنے مالک کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں کیا تم کو کوئی شک ہے، جب اس پر ابر نہ ہو، یعنی مطلع بھی صاف ہو؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بھلا سورج کو دیکھنے میں تم کو کچھ شک رہتا ہے جب اس پر بادل نہ ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، شک کا کیا موقع، ہم تو صاف دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو اسی طرح اپنے رب کو دیکھے گا۔ قیامت کے دن لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، پھر پروردگار فرمائے گا، جو کوئی جس کو پوچھتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ تب کوئی تو سورج کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی چاند کے ساتھ، اور کوئی شیطانوں اور بتوں، اور کوئی اپنے سرداروں کے ساتھ۔ اس امت کے لوگ یعنی مسلمان رہ جائیں گے، ان میں منافق وغیرہ سب ملے جلے ہوں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ ایک نئی صورت میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم یہیں رہیں گے جب تک ہمارا مالک نہ آئے۔ جب ہمارا مالک آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اگلی صورت میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے، بے شک تو ہمارا خدا ہے۔ پھر ان کو بلا لے گا اور پلسرات دوزخ کے بیچا بیچ رکھا جائے گا، یعنی پلسرات دوزخ کے درمیان میں رکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب پیغمبروں سے پہلے میں اپنی امت لے کر پار ہو جاؤں گا۔ اس دن سوا پیغمبروں کے کوئی بات نہ کر سکے گا، اور پیغمبر بھی بات کیا کریں گے، وہ بھی یہی دعا کریں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، کہ یا اللہ بچا لیں، یا اللہ بچا لیں۔ اور دیکھو، دوزخ میں سادان کے کانٹوں کی شکل کے آنکڑے ہوں گے۔ تم نے سادان کا کانٹا دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بس وہ آنکڑے اسی سادان کے کانٹے کی شکل میں ہوں گے، مگر اتنے اتنے بڑے کہ اللہ ہی ان کی بڑائی جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے موافق جھپٹ لیں گے۔ کوئی تو اپنے برے عمل کی وجہ سے بالکل ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی چکنا چور ہو کر پھر بچ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دوزخیوں میں سے بعضوں پر رحم کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا، دیکھو دوزخ کی طرف جاؤ، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا اس کو نکال لاؤ۔ فرشتے ایسے لوگوں کو نکال لیں گے اور سجدے کے نشان سے دوزخیوں میں ان کو پہچان لیں گے۔ یعنی جہنم میں کس طرح پہچانیں گے فرشتے؟ سجدے کے نشان کی وجہ سے انسان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے، وہ سجدے کا مقام نہیں کھا سکتی۔ یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو جہاں جہاں سجدہ جن جن اعضاء پر ہوتا ہے، دوزخ کی آگ ان سجدے کے مقامات کو نہیں کھاتی۔ تو یہ لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ ہے سجدے کی فضیلت۔ آدمی کا سارا بدن آگ کھا لے گی، پھر سجدے کے نشان رہ جائیں گے، یعنی جہاں جہاں جن جن اعضاء پر انسان سجدہ کرتا تھا وہ اعضاء، وہ پارٹس جو ہیں وہ جہنم نہیں کھائے گی۔ یہ لوگ کوئلے کی طرح جلے ہوئے دوزخ سے نکلیں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، تو اس طرح ابھر آئیں گے جیسے دانہ نالے کے کچرے کوڑے میں ابھر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے، بندوں کا فیصلہ چکا دے گا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے بیچ میں رہ جائے گا۔ وہ سب دوزخیوں کے بعد جنت میں جائے گا، اور اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، میرے مالک، میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مار ڈالتی ہے، اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اگر میں یہ کر دوں تو پھر کوئی درخواست نہیں کرنے کا؟ وہ عرض کرے گا، ہرگز نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھرا دے گا۔
جب وہ جنت کی طرف منہ کر دے گا تو وہاں کی بہار تر و تازگی دیکھ کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ شخص خاموش رہے گا۔ پھر دوسرا سوال کرے گا، میرے مالک مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے، میں وہاں پڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے کیا کیا قول و قرار کیے تھے کہ اب میں کوئی اور درخواست نہیں کروں گا؟ بندہ عرض کرے گا، پروردگار بے شک، مگر کیا تیری مخلوق میں ایک میں بے نصیب رہ گیا ہوں؟ ارشاد ہوگا، اگر میں یہ درخواست تیری پوری کر دوں تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا، ہرگز نہیں، تیری بزرگی کی قسم میں اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ویسے ویسے قول و قرار کرے گا۔ آخر پروردگار اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا، وہاں کی بہار، رونق، تازگی، فرحت دیکھ کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے خاموش رہے گا۔ پھر تیسرا سوال کرے گا، پروردگار مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ تو نے کیا ایسے ایسے قول و قرار نہیں کیے تھے کہ اب میں کوئی درخواست نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا، بے شک کیے تھے، مگر مالک میرے مجھ کو اپنی ساری مخلوق میں بے نصیب مت بنا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہنس دے گا اور اس کو جنت میں جانے کی پروانگی دے گا اور فرمائے گا، آرزویں کر۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں آرزویں کر، یعنی جتنی تیری آرزویں نا وہ سب کر لے۔ جب سب آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ خود اس کو کہیں گے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروائیں گے، یہ بھی مانگ لے اور یہ بھی مانگ لے۔ جب سب آرزویں کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ تجھ کو دے دیا اور اتنا اور ایک دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ یہ سب کچھ تجھ کو دے دیا اور 10 گنا اور بھی تجھ کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان کریمی، کتنا رحیم ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے۔ اور پھر سجدے کے اعضاء جن پر انسان سجدہ کرتا ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ تو اصل مقصد کیا تھا بتانے کا کہ یہ ہے سجدے کرنے والوں کی فضیلت۔ یعنی ہر انسان سے غلطیاں اور گناہ تو سرزد ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی نمازوں کی پابندی اور اچھے طریقے سے سجود کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔